بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام حلال روزی کمانے کے لیے بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ بڑھاپے تک آپ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو اپنی قوم میں نبوت کا کوئی سچا جانشین نظر آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کافی عرصے تک بے اولاد رہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب حمل ٹھہرا تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد عطا فرمائیں گے میں اس سے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مرضی وہ جو چاہے عطا فرمائے بے شک۔ جی دوستو، ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے اینڈ سبسکرائب کو ہٹ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی پیدا ہونے پر انہوں نے اس کا نام مریم علیہ السلام رکھا اور اللہ رب العزت سے عرض پیرا ہوئی کہ اے اللہ، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ اسے میری راہ میں وقف کر دو، لہٰذا وہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے کے بیت المقدس حاضر ہوئیں۔ وہاں چند افراد تورات لکھ رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی خواہش ظاہر کی۔ آخر یہ طے پایا کہ قرعہ کے طور پر نہر اردن میں اپنے اپنے قلم ڈالو، جس کا قلم پانی کی تہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھائے گا وہی اس کی کفالت کرے گا۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے نصیب میں لکھی تھی، لہٰذا جب قرعہ اندازی ہوئی تو آپ علیہ السلام کا قلم پانی کی تہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھایا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت شروع کر دی۔ ان کا ایک مستقل کمرہ الگ سے بنوایا جس میں سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو ضرورت کی تمام اشیاء ان کے کمرے میں پہنچایا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے تو وہاں پر بے موسم پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب بے موسم روزی عطا کرتے ہیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش شدت سے پیدا ہوئی۔ اس وقت اگرچہ آپ خود بھی بوڑھے، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، آپ علیہ السلام کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ تھی، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی نہیں کی اور چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ العمران آیت 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترجمہ، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی دعا کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جیسے اللہ رب العزت سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی تو آپ علیہ السلام اسی جگہ ہی کھڑے تھے جہاں آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو بیٹے کی بشارت سنائی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ آپ علیہ السلام کی بانجھ بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچہ جننے کے قابل بنا دیا ہے اور آپ علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی خود ہی یحییٰ رکھ دیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس پر کوئی نشانی مقرر کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ مقرر فرمائی کہ 3 دن اور 3 رات تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے مگر اشاروں سے بات کو سمجھا پاؤ گے۔ یہودی چونکہ آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ آپ علیہ السلام بھاگ پڑے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آیا اور اس کے اندر شگاف تھا۔ آپ علیہ السلام اس درخت میں گھس گئے اور اس درخت کا شگاف بند ہو گیا۔
یہودی آپ علیہ السلام کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے جب اس درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قدموں کے نشان آگے نہیں جا رہے، تو انہوں نے اس درخت پر ہی آرا چلا دیا۔ جب آرا زکریا علیہ السلام کی پسلیوں تک پہنچا تو آپ علیہ السلام کے منہ سے کراہنے کی آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اگر آپ کا کراہنا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا، اور اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو میں ان یہودیوں پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے صبر سے کام لیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا اور زبان سے اف تک بھی نہ کہا۔ جی دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کا بٹن ہٹ کیجیے تاکہ آپ کو آئندہ ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے اور لنک آئی کارڈ میں موجود ہے، اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے۔ شکریہ۔